اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس سفید کبوتر کا واقعہ بیان کریں گے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر زار و قطار رو کر اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لت پت کر دیا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن کربلا کی میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک بدن سے جدا کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک میدان کربلا میں بے یار و مددگار اور بے غور و کفن پڑا تھا۔ اس وقت ایک سفید کبوتر میدان کربلا سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے، تو وہ چیختا ہوا آسمان سے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے، رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ تو یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا، اور اڑتا اڑتا مدینہ منورہ آ پہنچا اور طواف کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی کے روضے پر کیوں آیا ہے۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے گاؤں میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی بیٹی کو اچانک ایک مرض لگ گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے اس کے رشتہ دار اور باقی لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے، اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ چنانچہ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے دور چلا گیا اور جنگل میں جا کر اس نے رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ چنانچہ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا ایک دوسرا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر پڑا، جس کی برکت سے وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہوئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت میں دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لبڑا ہوا تھا۔ خون کے کچھ قطرے لڑکی کے جسم پر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو لڑکی نے اپنے جسم پر مل دیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت سے
لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسی ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، اس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا، وہاں وہ موجود نہیں ہے، کیا تم کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر روتی ہوئی بولی کہ بابا میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا کہ بیٹی تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا؟ تو اس کے بیٹی نے پورا واقعہ سنایا اور باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا کہ اے خوبصورت پرندے، تیرے اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور تیرے پروں پر یہ مبارک خون کس کا ہے جس میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے، یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا، اور جب کوئی بھی یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو اس خون پر جو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا رسول کے دین کو بچانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ناظرین، ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی ہے، اور ماں کی گود میں ہمیں اسلام ملا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے رکھے، آمین۔